آپ کو براہ راست یہ چلے لاہور آئی جی پنجاب پولیس کی نیوز کانفرنس گئے اور مسیحی عبادت گاہوں یعنی گرجا گھروں کو پہلے سے بہتر بنا کے دکھایا گیا۔ پنجاب پولیس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ نامزد ملزمان کو وہیں پہ وہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سامنے لے آتے اور کہتے کہ کیس ختم ہو گیا، چونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کے تانے بانے ملانے کی کوشش شروع کی۔ اس کے ساتھ ہی سرگودا کے ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی قرآن شریف کا ایک سپارہ جو ہے وہ جلا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے مسجد کے باہر، اور پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ یہ واقعہ ہوتا ہے اور پاکستان کے پورے ملک میں آگ لگانے کی ایک کوشش یا سازش کی جاتی ہے۔ پنجاب پولیس لوگوں کی شکر گزار ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان مسلمانوں کا جنہوں نے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اس گستاخی کے باوجود اپنے گھروں کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کے لیے، اور وہ کھڑے ہو گئے مسلمان مسیحی بھائیوں کے گھروں کے آگے سپارے لے کر، اور یہ آپ جا کے جڑاوالا میں دیکھ سکے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنی عبادت گاہ یعنی اپنی مسجد کو پیش کیا مسیحی بھائیوں کی عبادت کے لیے۔ امن کمیٹی اور علماء کا کردار انتہائی پازیٹیو رہا۔ جب سرگودا میں یہ واقعہ تسلسل کے ساتھ ہوئے تو پولیس کے ڈی پی او صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آر پی او بھی موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو انگیج کیا۔ الحمدللہ ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا جیسا کہ ہمسایہ ملک میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد اب میں شروع کروں گا سرگودا سے۔ سرگودا کے ڈی پی او صاحب نے اور آر پی او صاحب نے ٹیمیں بنائیں، اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے۔ یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں۔ اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کی جس میں پتہ چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے، اور پھر اس کے بعد دوسرے واقعے کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے، اور یوں 2500 کی فورس جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی، انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو گرفتار کیا۔ اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پی او صاحب نے اس کی سائبر ایویلیویشن کی تو پتہ چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں۔ لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سازش کی جائے گی، اور یہ چیز ہمیں پتہ چلی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گوندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی، ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یوں سرگودا کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیصلہ آباد یعنی جڑاوالا کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیے ہیں۔ یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں۔ ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کا کردار بڑا پازیٹیو ہے۔ میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو علیحدہ رکھیں۔ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لیکن ان کو قطعاً یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے۔ حکومت پنجاب نے ہماری ریاست میں ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے نیٹ ورک بریک کر دیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی شر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودا میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمن کے اعلی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نہ بنیں۔ پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تمام اضلاع میں میثاق سینٹرز بنائے ہیں۔ میثاق مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں،
اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے، اور ہم آپ کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے، چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹیوز ہوں، چاہے گورنمنٹ کی پالیسی کے حکامات ہوں، یا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بین المذاہب اور بین الفرقہ ہمانگی کا کام کرنا ہو۔ میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نارم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، مدعی بنے، ملزم نہ بنے، اور جو جڑاوالا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکگنیشن، ویڈیوز کی مدد سے، ہیومن انٹیلیجنس، جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیسٹ کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اعلی کار بنے ہیں دشمن کا، ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکیوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فائنینشلی حکومت نے کیا ہے، اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکیوٹ بھی کریں گے۔ یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات۔ صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی مائنورٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا، اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا۔ جنگ تدبیر ہے، دشمن جنگ کے اوپر ہے، ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کے، ہماری امن کمیٹیز، ہمارے علماء، ہمارے پاسٹرز، ہماری ہیومن رائٹ آرگنائزیشن، ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹھے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ دو لوگوں نے دکان سے جا کے انہوں نے پارے خریدے اور پھر ان کو شہید کیا، کیا ان کے رابطہ کہنے کا مطلب ہے انڈیا کسی ایجنسی سے؟ میں نے آپ کو بالکل کلیئر بتایا کہ ہم نے، اگر آپ کے پیچھے یہاں پہ میرے اگر وہ سپارہ لگا دیں، یہ آپ کو تحریر دکھا دیں، آپ کے ٹی وی سکرینز کے اوپر چل رہی ہے، جب ان کے ہم نے ٹیلی فونز برآمد کیے اور ان کے ٹیلی فونز کو ہم نے سٹڈی کیا تو شارق صاحب نے اس کو خود دیکھا، اور اس میں سے وہ تمام تصاویر بھی برآمد ہوئیں اور وہ لنکس بھی برآمد ہوئے جو فوراً ہم نے اپنے ملک کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ شیئر کیے، جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے آن بورڈ ہے، اور ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تمام چیزیں لنکڈ ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ جہاں تک فیصل آباد والا واقعہ ہے، اس کے اندر ذاتی رنجش کو بھی استعمال کیا گیا، اس کی تفتیش بھی ہم سامنے آپ کے کھول کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی وقت کچھ 15 منٹ پہلے اور 10 منٹ پہلے آپ کو اور آپ سے جو ہماری منت ہے، التجا ہے تمام پریس سے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میجورٹی میں ہیں ان کو ان کی رسپانسبلٹی بتانا ضروری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دیکھ لیجئے ہم نے تمام بندے گرفتار کر لیے ہیں۔ کائنڈلی اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان نے، میں مثال دیتا ہوں، کوئی ایک مسلمان اگر کسی مسجد میں جا کے دھماکہ کرتا ہے تو پوری مسلمان کمیونٹی گناہ گار نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی مسلمان نے اگر جا کے کرسچنز کے گھر جلائے ہیں تو مسلمانوں نے اپنے گھر بھی پیش کیے ہیں۔ ہمارا کوئی معذرت خانہ رویہ اس میں نہیں ہے، ہم یہ معافی ضرور مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے زیادتی کر دی، اور ہم اس کا کرسچن بھائیوں سے ازالہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری التجا آپ سے یہ ہے کہ اس بات پہ فوکس رکھیں کہ کسی بھی سازش کا اعلی کار نہ بنے۔ صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو تمام کا تمام واقعہ تھا، پری پلان تھا، جڑاوالا میں نے خود وزٹ کیا، وہاں پر جتنے بھی مسیحی گھر تھے تقریباً ہر بندے نے یہ بات کی کہ جی ہمیں پہلے سے وارننگ کالز آئی، وہ کیب فائل میں کی گئی یا دھمکیانہ انداز میں کی گئی کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ پولیس کی اور پوری ایک ہمارا آئی بی کا بھی نظام ہے، دیگر بھی انٹیلیجنس بھی ہے، تو وہ سر تمام کی تمام انٹیلیجنس اس ٹائم پر کہاں تھی جب درجنوں گھر جو ہیں وہ جب جلا دیے
جی آپ کا بالکل صحیح جواب سوال ہے. یہ ایسی بات بالکل نہیں کہ کچھ دن پہلے تھا, یہ اسپونٹینیس ہوا. اگر یہ کچھ دن پہلے ہوتا اور مسیحیوں کو پتہ ہوتا تو وہ مین ملزم وہاں پہ خود کیوں موجود ہوتا جس وقت سپارے یا قرآن شریف کے وہ صفحے ڈسکور ہوئے. اس سے پہلے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے پولیس فوراً وہاں پہنچتی ہے, امن کمیٹی سے نیگوشیٹ کرتی ہے, علماء کو اکٹھا کرتی ہے, وہ لوگوں کو واپس لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے. لہٰذا مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ فرض ہے کہ وہ کسی بھی ایسے واقعے میں لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال نہ ہونے دیں. بھارتی دہشت گرد تنظیم ہے جس کے کارکن نظر آ رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ایسے شواہد ملے ہیں تو کوئی پکڑا بھی ہے. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی بھارتی کو گرفتار کیا, نہ میں نے نام لیا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تمام چیزیں بڑی کامیابی سے مین کاز سے ایشو ہٹا کے, جہاں 130 سے زیادہ ان کے اپنے اخبار میں ڈیتھس کا ذکر ہے, ریپس کا ذکر ہے, اس کا وہ تمام ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بالکل, اگر ہم نے میں زیادتی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اس کی طرف سے توجہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے. کہ وہاں بڑے جانی نقصان نہیں ہوا یا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن جو ہمارا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے اس کے آپ نے بات نہیں. جی میں انٹیلیجنس کے سسٹم میں بتا رہا ہوں, نہیں پتا تھا پہلے. میں نے آپ کو عرض کیا خدا نہ خاصا پہلے پتا ہوتا تو پہلے کیوں ہم حرکت میں نہ آتے. جو ہی پتا چلا ہمارے سارے لوگ وہاں پہنچے, 10 بجے یہ پہنچ گئے, ایس پی صاحب موجود ہیں وہ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے. جب لاؤڈ اسپیکر میں اور اس پہ ہوا تو آپ لوگ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پولیس نے ایکشن کیا اور کہتے ہیں باہر سے آنے والوں کو کیوں نہیں روکا. ہم نے ابھی تک 180 بندوں کی فارمل گرفتاری بھی ڈال دی ہے, اور لہٰذا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے کیونکہ اسپونٹینیس واقعہ تھا. جی اگلا سوال. جی سوال پوچھیں. اس کا بتا دیں, اور جس طرح سے آج وزیر آباد نے ایک علامہ صاحب نے اپنی مسجد سے بل جمع نہ کروانے کا اعلان کیا ہے کہ وعدہ کے بل آپ جمع نہ کروائیں, تو ظاہر ہے جب بل جمع نہیں ہوگا تو پولیس, میرے خیال سے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے. جی جناب. پولیس ویلفیئر کے لیے بڑے انقلابی اقدامات ہیں, لیکن اس کا رزلٹ نیچے کی سطح پر نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے یہاں متعلقہ بات اس سے رکھیں. جی آپ کی ہدایت میں لاہور میں ایک اینٹی نارکوٹکس یونٹ بنایا گیا جو صرف ہتھیار فروشی کو روکنا اس کا کام تھا. رات جو اس کا ہیڈ تھا ڈی ایس پی اور اس کی پوری ٹیم, میرے خیال سے 8 کروڑ روپے برآمد ہوئے اور اس کے ساتھ منشیات کی ایک بھاری کھیپ برآمد ہوئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, میں نے کل بھی وزم تھانے میں کہا تھا پولیس اس کے لیے تیار ہے, اور جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. اس کا ویلفیئر سے لالچ کا کوئی تعلق نہیں. جناب ادھر سے. کہ انگلینڈ سے جو ہے عرفان شریف اپنی بیٹی کو 10 سالہ بچی کو قتل کر کے جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے. جیل میں نہیں بیٹھا ہوا, چلے سر جدھر بیٹھا ہوا ہے اس کا بتا دیں کہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. ہمارے ڈی پی او صاحب اس کے اوپر باقاعدہ ہم ان پکچر ہیں, اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تمام ان کے رشتہ داروں کو ہم نے ان کے لنک بنائے ہیں اور تمام کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ جیل میں نہیں بیٹھے. جی جناب. اور آپ نے اس کو جڑا والا 2 واقعات کا ذکر کیا ہے. سرگودا میں تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ایسے موجود ہے جو کہ دشمن ممالک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کیا جڑا والا میں بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جو کہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دشمن ملک کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ دونوں بھائیوں کے علاوہ 3 مین ملزم جس نے تحریر کی وہ بھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے. اس کے علاوہ جس نے وہ ڈاکیومنٹ کی تصویر لگائی جہاں سے پرنٹ آؤٹ لگایا وہ بھی, جس کے گھر کے اوپر ہوا وہ بھی. یہ گرفتاری کرنے کے بعد صبح 5:30 بجے ڈاکٹر عابد صاحب نے ہمیں اطلاع دی ہے. اس کی تفتیش وہاں پہ جاری ہے. ہم نے ملزمان کو سیف جگہ پہ بھجوا دیا ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے اور وہ لنک صاحب آپ کے ہم سامنے لے آئیں گے. جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی وہ تو سرگودا ہے نا. سرگودا کے دونوں شخص, جس نے بنایا پلان, جو لے کر گیا, جس نے سپارہ خریدا, واپس آیا ویڈیوز کے ساتھ, دونوں ہم نے گرفتار کر لیے. دیٹ ایشو از اوور. لہٰذا سرگودا میں الحمدللہ 100% انہی کے ٹیلی فون کے لنکس ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب آتے ہیں جڑا والا یعنی فیصلہ آباد کی طرف. دونوں بھائی جو ہیں وہ ہم نے پہلے 24 گھنٹے میں اپنی حراست میں لیے. میں نے خود ان کو انٹیروگیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس میں 3 چیزیں ہو سکتی تھیں کہ کیا انہوں نے خود کیا,
کیا ان کو فریم کیا گیا یا ان کی مرضی سے ان کو فریم کیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلمانوں نے یہ شک کا اظہار کیا کہ شاید کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہوگا یا ایسی کوئی بات ہوگی. وہ تمام تفتیش جاری ہے. لکھنے والا جس نے تصویر کا جو وہاں لگی تھی ان دونوں بھائیوں کا اس کا پرنٹ آؤٹ اور جس جگہ پہ یہ پلاننگ ہوئی وہ تینوں بندے بھی گرفتار کر لیے ہیں. ان کا جو لنک اور ان تمام چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوران ریمانڈ فائنل کر لیں گے. سر یہ بتا دیں کہ جس طرح سے تھانہ مظلم کی بلڈنگ اندر اور باہر سے آپ نے ساری دنیا کو دکھائی ہے, یہ تھانہ سمنا آباد بھی آپ کے انڈر میں آتا ہے, تھانہ گجرپورہ بھی آپ کے انڈر میں آتا ہے, اسلام پورہ بھی انڈر میں آتا ہے. آیا ان کی بلڈنگ کے حوالے سے؟ جی بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب دورے شروع کیے تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے پروٹوکولز بنائیں. پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں صرف تھانے کی صفائی کر دینے سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے, لوگوں کو سہولت ملتی ہے, لیکن پولیس کی ٹائم لائنز, پرچے کا وقت سے درج ہونا اور تفتیش کا ٹھیک ہونا, اس کے سپس کی ٹائم لائنز 753 جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہمارے جو بن رہے ہیں سارے کے سارے, جس میں ہمارے تھانے کی بلڈنگز بھی ہیں اور باقی بھی ہیں, ان تمام کو ہم کر رہے ہیں. 309 کے اوپر ہمارا کام شروع ہو چکا ہے اور ان تمام کو اتنا گرینڈ تو نہیں لیکن فرنٹ اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے. اس میں سمنا آباد بھی آ جائے گا. جی جناب. یہ ہے کہ جو ہم نے سرگودے سے بھائی پکڑے ہیں, یہ بہتر نہیں تھا کہ ان کو پہلے ٹارگیٹ کر کے ہم مین برانچز اس پہ روک, ہم نے سرگودے کے بھائی نہیں ہے وہ دونوں, سرگودے کے لوگ پکڑ لیے, وہ ہم نے کل گرفتار کر لیے, ان کی انٹیروگیشن ہو گئی. آر پی او صاحب اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ڈی پی او فیصل صاحب کا ہے. ان کی اس میں سب سے زیادہ محنت اور انٹیلیجنس ہے اور ان کی شارپنیس ہے اور انہوں نے جس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کیا وہ ہے. مکمل تفتیش کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں بہت اچھا سوال ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے. اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ اپریہنشن تھی کہ ہم نمبر سکورنگ کریں گے. ہم نے انٹیروگیٹ 300 سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے, 180 کی فارمل گرفتاری ڈلی ہے. اگر کسی کو لازمت اس میں شک ہوتا ہے تو ہم آپ کو پہلے بتا دیں دوبارہ, فوٹوگرافک ایویڈنس, ویڈیوز جو اویلیبل ہیں, واٹس ایپ کے اوپر جو میسیجز ہیں, جیو فینسنگ ہے اور ہیومن انٹیلیجنس ہے, اس کے ذریعے ان کو ثابت کیا جائے گا. کسی بے گناہ کو نمبر سکورنگ کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. آج صبح ایک آپ کے آفس کے بارے میں جانچ کر رہے تھے لوگ اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ سی آئی اے پولیس نے ہم پہ انلیگل ڈیٹین کیا, ہمارے پہ فیک ایف آئی آرز ہوئی. تو وہ میں نے دیکھا ابھی بیٹھے ہوئے تھے باہر, تو اچانک وہ آپ نے کیا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی. جی ہمارے بندے کی ملاقات ہو گئی ہے. جی انکوائری آ گئی ہے, شروع کروا دی ہے میں نے. جی جناب. سر یہ تحقیقات میں جڑا والا واقعہ جو ہے کہ پہلا واقعہ یہ پنجاب کے اندر, اس سے پہلے بھی ماضی میں واقعات ایسے ہوئے. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے ایجنسی یا مقامی تھانے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, وہ ایجنسی جو ہیں لوکل وہ کیا کرتی ہیں, وہ اطلاع نہیں دیتی کہ یہ لوگ کوئی ایسا انڈیویجول واقعہ اگر کوئی پلان کیا جاتا ہے تو لازمات ہے اس کا ایڈوانس میں پتہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس چیز کی وجہ سے ہم کانشیس ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہوگا اس کا پتہ کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. جی جناب. صاحب آپ سوال میرا یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی پہلی گرفتاری تو ہو گئی ہے, لیکن اب اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو پولیس نے کیا ان کی دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال دی ہے جو 9 مئی کا شامل تفتیش کر لیا گیا. جی جناب. ایسے 9 مئی کی ہم سچ بات کر رہے ہیں, کارکن جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں, ہر جگہ سے پکڑے جا رہے ہیں, پنجاب سے پورے پاکستان سے پکڑے جا رہے ہیں, لیکن جو مرکزی کلپریٹس ہیں جن میں حماد اظہر ہیں, اسلم اقبال ہیں, اسی طرح اور لوگ ہیں, وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے ہیں. ان کی گرفتاری کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بات بالکل بجا. جو گرفتار کوئی نہیں ہوتا اس کیس میں یا کسی میں, اس کے لیے قانون کا 87 CRPC اور 88 CRPC کا پروسیس موجود ہے, وہ شروع ہو چکا ہے اور مکمل ہو رہا ہے. اس کے متعلق اگر ہم نے کوئی بات جڑاوالا اور فیصلہ آباد ہمارے اور جب آئے تھے جی ان کی سیٹوں کے ساتھ بڑی ہوئی تھی, ہارٹ اٹیک ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ لیٹ پہنچے ہیں, پولیس والوں نے کہا تھا, اور پھر اس کے بارے میں گزار. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑی ہائی لیول انکوائری کمیٹی بھی مقرر کی, پولیس کا رسپانس بھی دیکھا. ہمارے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ کریکٹیو مشورہ اور حکم دیتے ہیں, لازمات پولیس اس کو بھی کرتی ہے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا, میں بات کروں گا آپ سے 1787 کی کہ آج آپ نے پولیس چہری بھی لگائی, اسی طرح جو 1787 پہ شہری کمپلین کر رہے ہیں متعلقہ SDPO یا ASP کے پاس جب انکوائری جاتی ہے, وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ کمپلینر کو کیوں ڈراتا ہے کہ آپ یار کمپلین واپس لے لیں, آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے؟
तब वो आपको آپ کوئی اسپیسیفک انسٹنس دیں گے تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ انکوائری کر لیں گے. سر میرا کوشچن مکمل ہی ہوا تھا. میرا سوال صرف یہ تھا کہ وہ جو لوگ آج آپ کے آفس کے باہر جانچ کرنے پہ مجبور ہو گئے, نیچے ڈی آئی جی ہے, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے, سی سی پی او ہے, کیا انہیں وہاں سے انصاف نہیں ملا جو آپ کے باہر وہ آگے ہیں؟ ضروری نہیں کہ انصاف ملا ہو, ضروری یہ بھی نہیں کہ انصاف نہ ملا ہو. انکوائری ہوگی تو ثابت ہو جائے گا. اس کے علاوہ جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. لاہور میں آئی جی پنجاب پولیس کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے. کچھ شرپسندوں نے جڑاوالا میں گھروں اور عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا.